ماں باپ کے مرنے کے وقت میری ذمہ داری چچا کے سپرد کر دی گئی۔ میرا چچا تھوڑا سا عیاش طبیعت کا آدمی تھا، لیکن پھر بھی ظاہری بات ہے کہ میرے والدین کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس وقت کوئی رشتہ دار قریب نہیں تھا، اور ہمارے کوئی رشتہ دار ایسے تھے بھی نہیں کہ جو ہمارے پاس آتے، لہٰذا چچا کے پاس میری ذمہ داری کر دی گئی۔ میں اس وقت صرف 12 سال کا تھا جب چچا کے حوالے میری ذمہ داری کی، اور پھر اس کے بعد میرے ماں باپ دنیا سے چل بسے۔ میں چچا کے گھر آ کر کے رہنے لگا۔ یہ گھر ایک گاؤں کا گھر تھا، اور یہاں پر میں شہر سے آیا تھا۔ میرے والدین شہر میں رہتے تھے اور میں شہر کے اسکول میں پڑھتا تھا۔ یہاں جب میں گاؤں آیا تو مجھے یہاں پر ماحول کا بڑا فرق لگا۔ یہاں پہ ایک تو بالکل سرکاری اسکول تھا جس میں پڑھائی نہ ہونے کے برابر تھی، اور دوسرا یہاں کا ماحول شہر کی ماحول کی نسبت بہت ہی زیادہ مختلف تھا۔ ایسے میں میرا چچا جو کہ اس گاؤں میں بدنام ترین آدمی تھا، اور ایک ایسا آدمی تھا کہ جس کو کوئی اعتبار نہیں کرتا تھا۔ وہ ایک عیاش آدمی تھا جس کی وجہ سے لوگ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، لہٰذا ایسا تھا کہ وہ زیادہ تر گھر تک ہی محدود رہتا تھا۔ اس کے پاس کافی زمین تھی جو کہ اس نے ٹھیکے پر لے رکھی تھی، اور اس میں سے وہ کچھ کماتا تھا۔ بہرحال کیا کرتا تھا کیا نہیں کرتا تھا مجھے اس کے لینے دینے کے حسابوں کا نہیں پتہ تھا، کیونکہ میں تو صرف اتنا جانتا تھا کہ مجھے 2 وقت کی روٹی مل جاتی تھی، اور ماں باپ کے بعد میں یہاں اس گھر میں آ گیا تھا۔ یہاں پر آ کر کے مجھے ایک چیز کا اور بہت جلد احساس ہو گیا کہ میرا چچا جو ہے وہ نہ صرف کہ نیت کا برا ہے، بلکہ وہ آدمی بھی بہت ہی زیادہ برا ہے۔ لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ میرا کوئی رشتہ دار، کوئی اور عزیز ایسا تھا نہیں کہ جس کے پاس میں جا کر کے رہتا، اس لیے میں مجبور تھا کہ اس کے پاس رہوں اور اسی کے پاس رہ کر کے اپنی باقی کی زندگی گزاروں۔ بہرحال میں نے ایک چیز سوچ لی تھی کہ جب میں جوان ہو جاؤں گا اور اس قابل ہو جاؤں گا کہ میں اپنی سوچ سمجھ خود کر سکوں، تو میں اس چچا کو چھوڑ کر کے کہیں اور چلا جاؤں گا۔ لیکن اس وقت تک، جب تک کہ میری عمر ایسی تھی کہ میں باہر کی دنیا میں قدم نہیں رکھ سکتا تھا، اس وقت تک میں اس عیاش چچا کے ساتھ رہنے پر مجبور تھا۔ ہم دونوں چچا بھتیجا ایک ہی کمرے میں سویا کرتے تھے، اور ہماری چارپائی بالکل ساتھ ساتھ ہی لگی ہوئی تھی۔ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ وہ رات کو اٹھ کر کے میری چارپائی پر آ جاتا تھا، اور پھر مجھے ایک نئی اذیت سے گزرنا پڑتا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ میں کچھ بھی کر نہیں سکتا تھا، اور نہ ہی میرے اندر اتنا حوصلہ تھا، اور نہ ہی اس وقت کوئی بغاوت کی جرت تھی کہ میں جس کو لے کر کے چل سکتا۔ پھر رفتہ رفتہ ایسا ہوا کہ میری جان چھوٹ گئی، اور وہ ہوا ایسے کہ عذرا نام کی ایک لڑکی سے چچا کو محبت ہو گئی، کیونکہ چچا اچھا ذمہ دار تھا اور اس کے پاس زمین تھی اور کھاتا پیتا تھا، اگرچہ بدنام تھا، لیکن عذرا نے میرے چچا سے شادی کرنے کے لیے حامی بھر لی، اور اس طریقے سے عذرا کے ساتھ شادی کر کے میرا چچا عذرا کو اپنے گھر اپنی دلہن بنا کر کے اور میری چچی بنا کر کے لے آیا۔ اب میرا کمرہ علیحدہ کر دیا گیا تھا، میرا بستر علیحدہ کر دیا گیا تھا، اور مجھے جو ہے وہ ایک علیحدہ کمرے میں علیحدہ بستر پہ سونا پڑتا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے اس جیسے انسان سے نجات ملی تھی۔ بہرحال چچی عذرا کے آنے سے مجھے بہت زیادہ اچھا لگا تھا، کیونکہ اس کے آنے کے بعد میری بہت سی تکلیفیں تھیں جو کہ کم ہو گئی تھیں۔ اب چچی عذرا اور میں دونوں ہی یہاں پر رہتے تھے۔ چچا کیونکہ بہت زیادہ آوارہ تھا، وہ اکثر جو ہے وہ گھر سے باہر نکل جایا کرتا تھا، اور صرف میں اور چچی ہی گھر میں رہ جاتے تھے۔ ایک بات کا مجھے چچا نے بڑی سختی سے منع کر دیا تھا کہ میں اپنی کوئی بھی بات ایسی جس میں چچا کی کوئی بے عزتی ہو یا چچا کے خلاف کوئی بات ہو، وہ چچی کو نہیں بتاؤں گا، اور چچی کو کوئی ایسی بات نہیں کروں گا کہ جس کو لے کر کے ان دونوں کے درمیان میں کوئی آپس میں من مٹاؤ یا جھگڑا پیدا ہو۔ میں ویسے بھی ایسی بات نہیں کر سکتا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ اس میں صرف چچا کی بے عزتی نہیں تھی، ساتھ میں میری اپنی بھی بے عزتی تھی، لہٰذا میں نے چچی کو دل و جان سے اپنی چچی کے روپ میں قبول کر لیا تھا۔ مجھے ایک سہارا مل گیا تھا، اور چچا جو ہے وہ اب تھوڑا سا بے فکر ہو گیا تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ پہلے ہم گھر میں صرف 2 لوگ تھے، اور اب چچی کے آ جانے سے ہم لوگ 3 ہو چکے تھے۔ ایسے میں چچا نے ایک کام کیا کہ وہ باہر جانے کی ٹرائی کرنے لگا۔ اس کو شوق چڑھ آیا کہ وہ سعودی عرب چلا جائے گا یا پھر دبئی چلا جائے گا۔ اس کا کوئی دوست تھا جو کہ سعودیہ دبئی وغیرہ میں ہوتا تھا، اس سے اس نے ویزے کے لیے بات کی، اور پھر بہت جلد اس کو دبئی کا ویزا مل گیا۔ وہ دبئی کے لیے روانہ ہو گیا، اور پھر ہم لوگ یہاں پر دونوں ہی، یعنی کہ میں اور میری چچی ہی گھر میں باقی رہ گئے۔
اس وقت تک میں 13 سال کا ہو چکا تھا، لیکن ابھی بھی میں اتنا نہیں تھا کہ میں گھر سے باہر قدم رکھ سکوں۔ وہ زمین جو ٹھیکے پر دی گئی تھی اس میں سے مجھے اور چچی کو اتنی آمدنی مہینے کے طور پر آتی تھی کہ ہم 2 لوگ آسانی سے گزارا کر لیتے تھے۔ اس لیے چچی نے بھی کوئی اور کام کرنے کی یا مجھے کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سکول کی پڑھائی یہاں پر برائے نام تھی اور میں بہرحال سکول جاتا تھا، سکول پڑھ رہا تھا۔ اس وقت میں 8ویں کلاس کا طالب علم تھا اور 13 سال کی عمر میں کوشش کر رہا تھا کہ میں اچھی سے اچھی پڑھائی کروں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو پڑھائی کی طرف متوجہ کروں۔ مجھے پتہ تھا نہ تو میرے کوئی بھائی بہن ہیں، نہ ہی میرے والدین رہے ہیں۔ اب صرف اس چچی اور چچا کے ساتھ ہی مجھے اپنی باقی کی زندگی کاٹنی ہے، اور جب تک میں اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا، ظاہری بات ہے کہ مجھے اپنے چچا اور چچی کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا۔ کم از کم میری اتنی عمر ہو جائے کہ میں خود اپنے فیصلے کرنے کے قابل ہو جاؤں، لیکن میں ابھی تک اپنے فیصلے خود کرنے کے قابل نہیں ہوا تھا۔ میرا چچا باہر کے ملک چلا تو گیا تھا، لیکن اس کی رپورٹ بہت کم آتی تھی۔ کبھی کبھار اس کی طرف سے کبھی فون آ جاتا تھا یا وہ چچی سے کوئی بات چیت کر لیتا تھا۔ زیادہ تر وہ یہی کہتا تھا کہ میں کام میں مصروف ہوں، کام میں مصروفیت کی وجہ سے میرے پاس اتنا وقت نہیں ملتا کہ میں تمہارے ساتھ رابطہ کر سکوں۔ اس کو گئے ہوئے قریب 6 مہینے ہو چکے تھے، اور ان 6 مہینے میں اس نے زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 مرتبہ رابطہ کیا تھا۔ ایسے میں چچی نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ تم بھی میرے ساتھ میرے ہی کمرے میں سو جایا کرو، جیسے کہ تمہارے چچا کا بستر وہاں پہ پہلے سے لگا ہوا ہے تو تم وہاں پر سو جایا کرو، کیونکہ ایک ہوتا ہے، دو ہوتے ہیں۔ تم ایک علیحدہ کمرے میں سوتے ہو، میں ایک علیحدہ کمرے میں سوتی ہوں، تو تمہارے چچا کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا سہارا رہتا تھا، کیونکہ چلو بندہ اس سے بات چیت کر لیتا تھا یا کوئی کسی قسم کی کوئی گفتگو ہم دونوں کے درمیان میں ہو جاتی تھی، اس کے ہونے سے مجھے بڑا آسرا رہتا تھا۔ لہٰذا تم بھی وہیں پر سو جایا کرو۔ چچی کا حدود یہ تھا کہ چچی کا بھی کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ بوڑھے ماں باپ تھے، جس میں سے ماں مر چکی تھی، اور اب باپ ہی باپ تھا جو کہ کبھی کبھار ہمارے گھر کا چکر لگا لیا کرتا تھا۔ چچی کوئی تھوڑی عمر کی نہیں تھی۔ چچا نے جب شادی کی تھی اس وقت ان کی عمر 35 سال تھی، اور جس چچی کے ساتھ انہوں نے شادی کی تھی وہ بھی اس وقت 30-31 سال کی ہو چکی تھی۔ یعنی 30-31 سال کی عورت میرے لیے تو یا تو ماں کے برابر تھی یا پھر کوئی بڑی بہن کے برابر تھی۔ بہرحال اس کے ساتھ میرا رشتہ چچی کا تھا، تو وہ میرے ماں کی جگہ تھی۔ اب ایسا تھا کہ میں اس کے ساتھ اسی کے کمرے میں سونے لگا۔ میں نے سوچا کہ چلو چچی جو ہے وہ میرے ساتھ اگر ایک ہی کمرے میں رہنا چاہتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ تھوڑا اسے آسرا رہے گا اور تھوڑا مجھے بھی آسرا رہے گا، کیونکہ چچا کے چلے جانے کے بعد تھوڑا سا میں بھی اب ڈرنے لگا تھا۔ اس گھر میں اکیلے ہم دونوں جو ہے وہ ہم دونوں کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا، اور اگر کوئی چور چکا یا کوئی بدماش یہاں رات کو آ جائے تو ہم دونوں جو ہے وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے ہم دونوں نے ایک ہی کمرے میں سونے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن یہاں پر چند ہی دنوں میں میرے تو ہوش ہی اڑ گئے اور میرے تو خواص ہی جاتے رہے کہ جب میں نے دیکھا کہ جو چچک جاتے تھیں وہی چچی میں آتے تھیں، یعنی کہ خوب جوڑی تھی جو کہ مل بیٹھی تھی۔ جیسا چچا تھا ویسی ہی چچی نکلی تھی۔ شاید اس نے مجھے دوسرے کمرے سے اس کمرے میں بلایا بھی اسی لیے تھا۔ رات میں جب بھی میں سو رہا ہوتا وہ آ کر کے میرے ساتھ میری چارپائی پر لیٹ جاتی، اور پھر ظاہری بات ہے کہ وہ رات میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں ہوتی تھی۔ میں ایک 13-14 سال کا نوجوان لڑکا تھا، مجھے ابھی بچہ ہی کہا جا سکتا تھا، لیکن چچا جس طرف مجھے آمادہ کر رہی تھی، ابھی ظاہری بات ہے کہ میں ان کاموں کے قابل نہیں تھا، اور نہ ہی میں چچی کی بات ماننا چاہتا تھا۔ چچا تھا تو وہ بھی ایسا ہی تھا، اور چچی ملی تھی تو وہ بھی ایسی ہی ملی تھی۔ اب میں نے چچی کی منت سماجت کرنی شروع کر دی، اور اس سے باقاعدہ اس بات کے کہنا شروع کر دیا کہ تمہاری اور میری عمر میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور تم میری ماں کی جگہ ہو۔ میں تمہیں اپنی چچی سمجھتا ہوں، اپنی ماں سمجھتا ہوں، اور تم جو ہے وہ اس قسم کی حرکتیں کرتی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی۔ تو وہ کہتی کہ میں کیا کروں، میں تو ابھی کچھ ہی عرصہ تمہارے سامنے ہوا ہے کہ میری شادی ہوئی ہے، اور شادی کے بعد جو ہے وہ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر کے دبئی چلا گیا ہے، اور تمہارے سامنے میں یہاں پر اکیلے اپنا وقت پتہ نہیں کس طریقے سے گزار رہی ہوں۔ اب گھر میں صرف تم ہی ہو، تمہارے علاوہ کوئی اور شخص نہیں ہے، اور باہر میں جا نہیں سکتی کیونکہ باہر مجھے بدنامی کا خوف ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم میرے ساتھ کچھ وقت گزارو، اس وقت تک کم از کم میرے ساتھ وقت گزارو جب تک کہ تمہارا چچا واپس نہیں آ جاتا، یا پھر تمہارا چچا جو ہے وہ کوئی ایسا انتظام نہیں کرتا کہ جس میں میں خوش ہو جاؤں یا پھر میرے معاملات جو ہیں وہ چل سکیں۔
میں نے اسے کہا کہ دیکھو بھی ایسا ہے کہ میں نا ابھی ان کاموں سے توبہ کرتا ہوں اور مجھے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے جو ہے تم کم از کم اس گندگی میں مت گھسیٹو، اور میں کل سے جو ہے وہ اپنے ہی کمرے میں سویا کروں گا، اور اگر تم نے جو ہے وہ زیادہ بات چیت کی یا پھر تم اس بات کے لیے آمادہ نہ ہوئی تو پھر مجھے مجبور ہو کر کے یہاں گاؤں کے لوگوں سے بات کرنی پڑے گی، ان کو بتاؤں گا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ گاؤں کے لوگوں کا سن کر کے اور اس بات کا سن کر کے چچی ڈر گئی اور اس نے جناب مجھے بالکل علیحدہ کمرے میں کر دیا، پھر اس نے مجھے دوبارہ اسی کمرے میں پھینک دیا۔ وہ اب میرے ساتھ تھوڑی خفا رہتی تھی، مجھے روٹی وغیرہ تو ظاہری بات ہے کہ مل ہی جاتی تھی، لیکن اب جس طریقے سے وہ میرے ساتھ سلوک کر رہی تھی، یہ سلوک مجھے کوئی قابل قبول نہیں تھا۔ لیکن میں نے اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ میں ایک گندگی کی طرف جانے سے بچ گیا تھا اور میں نے اپنے آپ کو وقت سے پہلے سنبھال لیا تھا۔ مجھے میرے والدین نے باقاعدہ نماز کی تربیت دی تھی، مجھے قرآن پاک بھی پڑھایا گیا تھا، اور میں یہاں اس گاؤں میں رہتے ہوئے بھی یہاں کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے باقاعدگی سے جاتا تھا اور قرآن پاک بھی میں پڑھتا رہتا تھا، اس لیے مجھے شاید اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا اور اس گندگی سے گرنے سے میں بچ گیا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور قریب 1 مہینہ اور گزر گیا۔ پھر 1 مہینے کے بعد ایک عجیب سی بات ہوئی۔ میں سویا ہوا تھا اپنے کمرے میں اور اس وقت قریب رات کے 1:30-2 بجے کا ٹائم تو رہا ہوگا۔ مجھے ساتھ والے چچی کے کمرے سے کچھ خسر پسر کی آوازیں آئیں، کچھ ایسا جیسے کہ چچی کسی سے باتیں کر رہی ہو۔ اس وقت رات کے 1:30-2 بجے کون ہو سکتا تھا کہ جس کے ساتھ چچی باتیں کر رہی تھی، یا پھر چچی کے ساتھ کون اس وقت ملنے کے لیے آ سکتا تھا؟ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا لگا کہ شاید چچا واپس نہ آ گیا ہو، میں سویا ہوا ہوں اور میرے پیچھے سے وہ واپس آ گیا ہو۔ لہٰذا میں اٹھ کر کے چچی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ ظاہری بات ہے کہ وہ جیسا بھی تھا تو میرا سگا چچا، میں اس سے ملنا تو چاہتا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ رشتہ خون کا ہو اور جوش نہ مرے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ تو میں رات کو تقریباً اب 1:30-2 بجے کا ٹائم رہا ہوگا، اٹھا اور اٹھ کر کے چچی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن جب میں چچی کے کمرے کے دروازے پر پہنچا، مجھے پتہ چلا کہ دروازہ اندر سے بند ہے، اور اندر سے جس مرد کی آواز آ رہی تھی وہ بہرحال میرا چچا نہیں ہو سکتا تھا۔ میری چچی اس کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی، اور پھر مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کون ہے۔ وہ ملازم حسین تھا، جو کہ یہاں پر اس گاؤں کا ایک ایسا دکاندار تھا کہ جو کریانے کی دکان کرتا تھا اور زیادہ تر سامان وغیرہ بیچا کرتا تھا۔ چچی اکثر اس کے پاس سامان لینے کے لیے جایا کرتی تھی اور شاید وہیں سے ان کے درمیان کچھ گفتگو چل نکلی تھی۔ اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ چچی جب بھی ملازم حسین کی دکان پر جایا کرتی تھی، کچھ ضرورت سے زیادہ ہی وقت لگا کر کے آیا کرتی تھی، حتیٰ کہ ملازم حسین کی دکان اس قدر زیادہ دور نہیں تھی کہ چچی جو ہے وہ اتنا وقت لگائے۔ لیکن مجھے اب ایک بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ چچی چچا کو دھوکہ دے رہی ہے، لیکن کیسے دھوکہ دے رہی ہے، کیوں دھوکہ دے رہی ہے، اس بات کی بھی مجھے اتنی تو سمجھ تھی۔ اتنی عمر تو میری تھی کہ ایک شخص جب شادی کرنے کے بعد فوری طور پر کسی بیرون ملک بھاگ جائے اور اپنی ایسی بیوی کو، جو کہ ظاہری بات ہے کہ عمر کی بھی اس قدر ہو چکی ہو، تو اس بیوی کو چھوڑ کر کے چلا جائے، تو ایسے میں ظاہری بات ہے کہ وہ بیوی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی غلط راستہ اختیار کرے گی۔ اگرچہ میں نے اپنی چچی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، اور جب میں نے اپنی چچی کو کچھ ایسے حوالے دیے تھے، کچھ ایسی چیزیں کی تھیں، تو اس نے کہا تھا کہ بیٹا تم اپنی جگہ صحیح ہو، لیکن میں بھی اپنی جگہ صحیح ہوں، تمہیں شاید اس بات کا علم نہیں، جب تم میری عمر میں پہنچو گے تو تمہیں پتہ لگے گا کہ تڑپ تڑپ کر کے وقت گزارنا کیسا ہوتا ہے۔ ملازم حسین کی آواز میں نے پہچان لی تھی، اس لیے میں واپس اپنے کمرے میں آ کر کے لیٹ گیا تھا اور پھر میں سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کافی دیر تک ادھر ادھر پلسٹے مارنے کے بعد بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن ایک بات کا مجھے خدشہ تھا کہ یہ گاؤں کے لوگ بہت زیادہ لڑاکا قسم کے تھے۔ اگر ان کو اس بات کا خدشہ بھی ہو گیا کہ چچی کو آدھی رات کو ملنے کے لیے ملازم حسین آتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ چچی کے ساتھ ساتھ ملازم حسین کو بھی پیٹ دیں اور بیچ میں کہیں میں بھی نہ رگڑا جاؤں۔ اگرچہ میں بچہ ہوں، لیکن ظاہری بات ہے کہ لوگ جب مرنے پہ آتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے کون ہے۔ لہٰذا میں نے سوچا تھا کہ میں اگلے روز چچی کو اس بارے میں سمجھاؤں گا اور اس سے اس بارے میں بات کروں گا کہ وہ ملازم حسین کو اپنے گھر میں آدھی رات کو نہ بلایا کرے، اور نہ ہی وہ خود اس کی دکان پر جا کر کے اتنا وقت گزارے کہ گاؤں کے لوگوں کو اس کے اوپر شک ہونے لگے۔
میرا معاملہ اور تھا، ظاہری بات ہے کہ میں ایک بالکل بچہ تھا اور اس کے ساتھ یہاں پر اس گھر میں رہ رہا تھا۔ ایسے میں گاؤں کے لوگوں کو چاہ کر بھی شک نہیں ہو سکتا تھا کہ میری چچی جو ہے وہ کس کردار کی مالک ہے اور وہ میرے ساتھ یا میں اس کے ساتھ، لہٰذا ایسی ہی باتیں تھیں کہ جن کو رکھ کر کے شاید چچی نے پہلے میری طرف اپنا قدم بڑھایا تھا، شاید وہ یہی کچھ سوچ کر کے میری طرف بڑھی تھی، لیکن جب میں نے اسے اپنے سے ہٹا دیا تھا تو اس نے کوئی اور راستہ تلاش کر لیا تھا، اور یہ راستہ بہت زیادہ خطرناک تھا، کیونکہ گاؤں کے لوگوں نے اگر ذرا سی بھنک بھی پڑ جاتی تو گاؤں کے لوگوں نے اسے نہیں چھوڑنا تھا۔ یہ لوگ، میں ان کے پہلے بھی ایسے دیکھ چکا تھا، ایک لڑکی یہاں پر ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی اور اس کے ساتھ وہ لڑکی اس گاؤں سے بھاگ گئی۔ کسی طریقے سے ان لوگوں نے ان دونوں کو قبول کیا اور گاؤں میں بلا لیا، اور جب وہ لوگ گاؤں آئے تو ان لوگوں نے مار مار کر کے ان کو لہو لہان کر دیا۔ قریب تھا کہ ان کی جان چلی جاتی کہ گاؤں کا بڑا چودھری جو تھا وہ آگے بڑھا اور اس نے ان دونوں کو جو ہے اس لیے چھوڑ دیا کہ چلو اب جو ان کو سزا ملنی تھی وہ مل چکی ہے، لیکن اب بھی ان کا رشتہ جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لہٰذا ان کا رشتہ چودھری کے کہنے پر ختم کروا دیا گیا، اور بڑی پنچایت میں ان دونوں نے ایک دوسرے کو بھائی بہن بنا لیا اور آئندہ اس بات سے توبہ کر لی۔ اتنی مار ان لوگوں کو پڑی تھی کہ وہ ایک دوسرے کو بھائی بہن کی نیت سے قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، ایک دوسرے کو بھائی بہن سمجھنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور اب وہ ایک دوسرے کو بھائی بہن کی حیثیت سے ہی اس گاؤں میں رہ کر کے دیکھ سکتے تھے۔ اگر آج کے بعد انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی یا ان کے بارے میں کچھ پتہ چل گیا تو پھر ان کی جان جانی یقینی تھی۔ وہ لڑکا جس کا نام اصغر تھا وہ اب اسی گاؤں میں رہتا تھا، لیکن نظر اٹھا کر کے بھی اس لڑکی کی طرف نہیں دیکھتا تھا کہ جسے وہ اپنی شریک سفر بنا چکا تھا، اور پھر اس کے ساتھ اس کی طلاق ہو گئی تھی۔ اسی طرح عالیہ کا بھی یہی حال تھا کہ عالیہ بھی اسے اب بھائی ہی کی طرح سمجھتی تھی، چاہے ان کے دل کے حالات تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کے دل میں کیا چل رہا تھا، لیکن جو ظاہری حالات تھے وہ اسی قسم کے تھے۔ مجھے کچھ ایسا ہی وقت چچی عذرا پر بھی آتا ہوا دکھائی دے رہا تھا کہ کل کو اگر ملازم حسین اور چچی عذرا کو پکڑ لیا گیا تو ظاہری بات ہے کہ اگر وہ دونوں پکڑے گئے تو ان دونوں کے درمیان کیا ہوگا، اور ان دونوں کو بھی ہو سکتا ہے مار مار کر لہو لہان کر دیں، اور میرے چچا کو بھی اس بات کے لیے جو ہے وہ ہو سکتا ہے اطلاع کریں۔ گاؤں بھر جانتا تھا کہ میرا چچا ایک عیاش آدمی ہے، میرا چچا اچھے کردار کا مالک نہیں ہے، لیکن آج تک اس نے بھی اس گاؤں میں رہ کر کے کوئی کسی لڑکی کی طرف ایسا قدم نہیں بڑھایا تھا۔ اس گاؤں میں رہ کر کے اس نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا، کیونکہ اس بات کو میرا چچا بھی بڑی اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ اگر وہ اس گاؤں میں کوئی ایسا کام کرے گا تو یہ گاؤں والے چند ہی لمحوں میں اس کی ہڈی پسلی ایک کر کے رکھ دیں گے۔ خیر رات گزر گئی، اور اس رات پتہ نہیں نہ جانے کب تک میں اسی طریقے سے کبھی ایک کروٹ کبھی دوسرے کروٹ پر سیٹیں بدلتا رہا۔ اگلی صبح چچی نے میرے لیے ناشتہ تیار کیا، میں ناشتہ کرنے بیٹھ گیا، اور پھر جب میں ناشتہ کر چکا تو میں نے چچی کو کہا چچی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، لیکن کیونکہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں تو آپ اندر کمرے میں میرے ساتھ آ جائیے۔ وہ سمجھی شاید میرے من میں اس کے لیے کچھ غلط پیدا ہو گیا ہے، اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی جسے میں سمجھ گیا کہ شاید وہ کچھ غلط سوچ رہی ہے، لیکن میں اسے جب اندر کمرے میں لا کر کے بٹھایا، سامنے چارپائی پر بٹھا دیا اور خود میں دوسری چارپائی کے اوپر بیٹھ گیا۔ یہاں پر بیٹھ کر کے میں نے اسے حسب روایت یہ بات سمجھائی کہ دیکھو ایسا ہے کہ رات کو ملازم حسین جو کہ دکاندار ہے یہاں پہ آیا ہوا تھا، اور میں اصغر اور عالیہ والا معاملہ جانتا ہوں، تو کل کو چچی میں نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا سلوک کیا جائے اور گاؤں کے لوگ آپ کو مارے پیٹیں یا پھر ملازم حسین کو مارے پیٹیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس واقعے کو، اس سلسلے کو یہی ختم کر دیا کرو۔ اگر تم ملازم حسین کی دکان پر سامان لینے کے لیے جاتی ہو تو صرف سامان لے کر کے گھر واپس آؤ، اور ملازم حسین کو کبھی بھی آدھی رات کو گھر مت بلاؤ۔ یہ گاؤں ہے، عموماً لوگ آدھی رات کو اپنی زمینوں کو پانی وغیرہ لگانے کے لیے، فصلوں کی دیکھ بھال کے لیے رات کو بھی اٹھ جاتے ہیں۔ ایسے میں کسی کی بھی نظر اگر ملازم حسین پر پڑ گئی تو ظاہری بات ہے کہ وہ دیکھے گا کہ ملازم حسین کہاں جا رہا ہے، اور جب ملازم حسین یہاں ہمارے گھر پہ آئے گا تو اس کو سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی کہ تمہارا شوہر بیرون ملک ہے اور یہاں پر تم اکیلی رہتی ہو اپنے چھوٹے سے بھتیجے کے ساتھ۔ اب ظاہری بات ہے کہ میری عمر کو دیکھتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ لوگ کچھ نہ کہیں، لیکن ظاہری
بات یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں بھی بیچ میں رگڑا جاؤں، کیونکہ وہ دیکھیں گے کہ یہ ابھی 14 سال کا ہونے والا ہے، کوئی زیادہ چھوٹا بچہ نہیں رہا، اسے بھی ان معاملات کی سمجھ ہے۔ اس لیے چچی میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، تمہاری منت کرتا ہوں کہ ان کاموں سے باز آ جاؤ، ان کاموں میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا ہے۔ ہاں، اگر تمہیں اس قدر ہی زیادہ جو ہے وہ جوانی تنگ کر رہی ہے اور تم جو ہے وہ کسی مرد کے بغیر گزارا نہیں کر سکتی، تو تم سیدھا جو ہے وہ میرے چچا سے بولو، اسے فون کرو یا اس سے بات کرو اور اس سے کہو کہ بھئی تم جو ہے وہ اسے شادی کے چند عرصے بعد چھوڑ کر کے چلے گئے ہو، لہٰذا اس سے بات کرو، اسے سمجھاؤ کہ تمہاری کیا کیفیت ہے، وہ تمہارا شوہر ہے، تمہاری کیفیت کو سمجھے گا، نہ کہ کسی دوسرے انسان کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرو۔ چچی عذرا کیونکہ پڑھی لکھی نہیں تھی، یہاں گاؤں کی ہی پلی بڑی تھی اور انتہا کی جاہل بھی تھی، نہ اس نے کبھی سکول کا منہ دیکھا تھا اور نہ ہی اس نے کبھی کوئی ایسی بات اور سنی تھی۔ دین دنیا سے اس کا کچھ خاص واسطہ نہیں تھا۔ میری ان تمام باتوں کے جواب میں اس نے صرف ایک طنزیہ مسکراہٹ کا مظاہرہ کیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، بہرحال تم مجھے جو ہے وہ زیادہ مولوی بن کر کے نصیحت مت کرو، تم اپنے کام سے کام رکھو، یہی شکر کرو کہ میں نے تمہیں اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، ورنہ اگر مجھے تمہارے چچا کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہیں کب کا گھر سے باہر نکال دیتی۔ تمہیں 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے، سونے کے لیے بستر مل جاتا ہے، تمہارے لیے اتنا کافی ہے، تم جو ہے زیادہ مولوی بننے کی کوشش مت کرو۔ اس بات کے بعد میں ایک بات تو سمجھ گیا تھا کہ یہ لاتوں کے بوت ہیں، یہ باتوں سے نہیں مانیں گے، یا تو یہ پکڑے جائیں گے تو ظاہری بات ہے کہ ان کا بھی وہی حال ہوگا جو اصغر اور عالیہ کا کیا گیا تھا، یا پھر اگر یہ پکڑے بالفرض نہیں بھی جاتے تو ظاہری بات ہے کہ ان کے درمیان جو کچھ بھی تھا وہ کچھ اچھا نہیں تھا۔ یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جو کم از کم میں اپنے چچا کا بھتیجا ہوتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ویسے تو میرا چچا بھی دودھ کا دھلا نہیں تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ چچی اس راستے پر چل نکلے، اتنا بھی میں برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ بہرحال میں اسی گھر کا فرد تھا اور مجھے اس گھر کو سدھارنا تھا، مجھے ان لوگوں کو صحیح راستے پہ ڈالنا تھا۔ لہٰذا اب میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں اپنے چچا کو خود دبئی میں رابطہ کروں اور اس سے کہوں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے وہ اس چیز کو دیکھے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ نہ تو میرے پاس کوئی ایسا موبائل تھا کہ میں اپنے چچا کو کال کر سکتا، اور نہ ہی مجھے دبئی کا وہ رابطہ نمبر معلوم تھا، اور نہ ہی مجھے جو ہے اس بات کا پتہ تھا کہ اگر میں اسے دبئی میں کال کرنا چاہوں تو کیسے کروں گا۔ اب یہ بات میرے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ پریشانی کا باعث تھی، لیکن میں نے اس کا ایک حل تھوڑا سا ڈھونڈ ہی نکالا، اور وہ حل یہ تھا کہ مجھ سے سینئر یعنی کہ مجھ سے ایک کلاس آگے چودھری کا بیٹا تھا جس کا نام اکرم تھا۔ اکرم جب اسکول آیا کرتا تھا تو وہ اس بات کی بڑی ڈینگیں مارا کرتا تھا، کیونکہ وہ چودھری کا بیٹا تھا، اس کے پاس اینڈرائیڈ موبائل بھی تھا جسے وہ اکثر اپنے ساتھ اسکول میں لے کے آیا کرتا تھا۔ میری اکرم کے ساتھ اچھی دعا سلام تھی، ہم اسے دوستی تو نہیں کہہ سکتے لیکن ہم اس سے کوئی اور نام بھی نہیں دے سکتے، لہٰذا دعا سلام ہماری اچھی تھی۔ میں اگر اکرم سے کوئی بات کرتا تھا تو اکرم میری بات کو اہمیت دیتا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ایک عمر تک شہر کے اسکول میں پڑھا تھا اور میری نالج ان لوگوں کی نسبت بہت زیادہ تھی۔ آج جو یہاں پر پڑھایا جاتا تھا، یقین کریں کہ یہ ہمیں بہت زیادہ تیسری چوتھی کلاس میں ہی پڑھا دیا گیا تھا۔ اس لیے میں صرف اس بات کو سمجھتا تھا کہ اکرم مجھے اپنا دوست سمجھے نہ سمجھے لیکن وہ میری تھوڑی بہت عزت ضرور کرتا ہے۔ میں نے اکرم سے مل کر اس بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ نہیں کیا کہ اکرم کو میں اپنی چچی کے کرتوت بتاؤں گا یا پھر میں اپنے چچا کے بارے میں نے اس سے صرف یہ پوچھنا تھا کہ اگر اس کے پاس اینڈرائیڈ سیٹ ہے تو کیا وہ میرے چچا سے بات کروا سکتا ہے، میں اپنے چچا سے بات کر سکتا ہوں، اور چچا سے بات کر کے میں جو ہے وہ اس کے موبائل کے ذریعے سے کچھ رابطہ کر سکتا ہوں یا نہیں۔ اگلے روز جب میں اسکول گیا تو میں نے آدھی چھٹی کے وقت اکرم کو ایک سائڈ پر کر لیا اور میں نے اکرم سے یہ بات کی۔ اکرم مجھ سے کچھ زیادہ بڑا نہیں تھا، وہ زیادہ سے زیادہ 16-17 سال کا رہا ہوگا۔ اس نے مجھے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، بیرون ملک کال ہو جاتی ہے، واٹس ایپ کے ذریعے سے کر سکتے ہو، زیادہ آسان ہے کہ واٹس ایپ کا پیکج اگر ہو تو تم کسی بھی
سعودی عرب دبئی وغیرہ کے نمبر پہ کال کر سکتے ہو۔ میں نے اسے کہا کہ یہ سعودی عرب دبئی وغیرہ کا جو نمبر ہے مجھے اس کا کیسے پتہ لگے گا کہ یہ سعودیہ کا نمبر ہے اور یہ دبئی کا نمبر ہے۔ اب اس نے مجھے اپنے موبائل سے کچھ نمبر دکھائے جو کہ ہمارے پاکستان کے نمبر نہیں تھے، وہ سعودیہ اور دبئی کے نمبر تھے، جہاں پر اس کے بقول اس کے کچھ ماموں وغیرہ تھے جن سے اکثر اس کی بات ہوتی رہتی تھی۔ اب دبئی کے نمبر کو میں نے اچھے طریقے سے پہچان لیا تھا، اس کا کوڈ پہچان لیا تھا، وہ نمبر کتنے ڈیجٹ کا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، یہ میں نے پہچان لیا تھا۔ اس کے بعد میں گھر آ گیا تھا اور انہوں نے اسے بتایا تھا کہ میں 1-2 روز میں تمہیں ایک دبئی کا نمبر دوں گا، تم اس نمبر پہ میری چچا سے میری بات کروا دینا۔ اس نے اس بات کے لیے مجھے کہا تھا کہ ٹھیک ہے تم بے فکر ہو جاؤ، میں جیسے ہی تم مجھے کہو کہ میں تمہارے چچا سے بات کروا دوں گا۔ اب میں گھر آ گیا اور موقع پا کر کے میں نے چچی کا موبائل اٹھایا اور چچی کے موبائل سے میں نے جو ہے وہ نمبر نکالنا شروع کر دیا جو کہ دبئی کا ہو سکتا تھا۔ چچی اپنے موبائل کو پاسورڈ لگا کے رکھتی تھی، لیکن اس کی پاسورڈ اس کی ڈیٹ آف برتھ تھی، جو کہ ظاہری بات ہے کہ مجھے پتہ تھی، اس لیے میں نے اس کی ڈیٹ آف برتھ اس کے شناختی کارڈ یعنی ID کارڈ پر دیکھ لی تھی اور وہی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ اس نے وہاں پر لگا رکھی تھی، اس لیے اسے کھولنا میرے لیے آسان تھا۔ چچی کی ڈیٹ آف برتھ ڈال کر کے میں نے موبائل کو اوپن کر لیا تھا اور اب میں نے جب اس کی لسٹ میں نمبر دیکھنے شروع کیے تو جسٹ ایک ہی نمبر ایسا تھا کہ جو دبئی کا نمبر تھا اور یہی دبئی کا نمبر ہو سکتا تھا۔ اس کا کوڈ بھی ویسا ہی تھا اور اس کے ڈیجٹ بھی ویسے ہی تھے، لہٰذا میں نے صرف اس کو اپنے پاس لکھ لیا۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، میرے پاس ایک سادہ موبائل تک نہیں تھا کہ میں کسی کو کال کر سکوں یا کسی کے ساتھ رابطہ کر سکوں۔ اس نمبر کو اپنے پاس لکھنے کے بعد اب میں اگلے روز دوبارہ جو ہے وہ اسکول گیا تو میں نے اکرم کو وہ نمبر دکھایا۔ اکرم نے اس نمبر کو دیکھ کر کے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ نمبر واقعہ ہی دبئی کا ہے۔ اب اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں نمبر ملا دیتا ہوں اور تمہیں طریقہ کار بھی سمجھا دیتا ہوں، لیکن یہ بتاؤ کہ تم کس سے رابطہ کرنا چاہتے ہو۔ میں نے کہا کہ میں اپنے چچا سے فون پہ بات کرنا چاہتا ہوں اور معذرت کے ساتھ کہ اکیلے میں کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا وہ کوئی پریشانی نہیں ہے، تم یہ میرا موبائل لے کر سائڈ پہ چلے جاؤ، ویسے بھی آدھی چھٹی کا ٹائم ہے، تم اپنے چچا سے بات کر سکتے ہو۔ اب وہ موبائل لے کر کے میں ایک سائڈ پہ آ گیا، جیسے کہ مجھے اس نے بتایا تھا۔ میں نے اپنے چچا کو کال ملا دی، کافی دیر تک بیل ہوتی رہی لیکن نمبر کسی نے اٹینڈ نہیں کیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ دوسری طرف سے کوئی نمبر اٹینڈ کرنا نہیں چاہتا۔ پھر اسی طریقے سے میں نے دوبارہ نمبر ملایا لیکن پھر بھی نمبر اٹینڈ نہیں ہوا، شاید کوئی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے نمبر اٹینڈ نہیں ہو رہا تھا۔ یہ بات آ کر کے میں نے اکرم سے کہی تو اکرم کہنے لگا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اس وقت اگر میں اپنے ماما کو کال کروں گا تو وہ بھی اٹینڈ نہیں کرے گا کیونکہ وہ اس وقت اپنے کام پر ہوگا۔ جب یہ لوگ کام پر ہوتے ہیں تو پھر یہ ایسی توجہ نہیں کرتے اور جب یہ کام سے فارغ ہو کر کے آتے ہیں تب ہی ان سے بات ہو سکتی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ لوگ کس وقت فارغ ہوتے ہیں۔ عموماً اس نے جو مجھے ٹائم بتایا کہ ہم اپنے چچا کو جب کال کرتے ہیں تو پاکستانی ٹائم کے مطابق رات کے 10 سے 11 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت ان سے بات ہو سکتی ہے۔ لہٰذا میں نے اسے کہا کہ یہ تو پھر میرے لیے مشکل ہو جائے گا، میں رات کے 10 سے 11 بجے اپنے چچا سے کیسے بات کر سکوں گا، کیونکہ میں تو سکول آؤں گا تو یہ موبائل مجھے ملے گا، یہ نمبر مجھے ملے گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، ایسا ہے کہ تم 2 کاموں میں سے کوئی ایک کام کر سکتے ہو، تم اگر چاہو تو یہ موبائل اپنے ساتھ ایک رات کے لیے رکھ سکتے ہو، مجھے کچھ فرق نہیں پڑے گا، میرے پاس گھر میں دوسرا سیٹ ہے، میں اسے استعمال کر لوں گا، لہٰذا مجھے اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا کہ تم ایک رات کے لیے اس موبائل کو استعمال کرو، اس کے اوپر باقاعدہ انٹرنیٹ پیکج لگا ہوا ہے، تم اپنے چچا سے بات کر سکو گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم 10-11 بجے کے قریب اپنے گھر سے نکل کر میرے گھر آ جاؤ، میں یہاں سے تمہارے چچا سے تمہاری بات کروا دوں گا اور تم یہاں سے بات کر کے واپس چلے جانا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں اچھا خاصا پتہ ہے کہ ہم گاؤں میں کافی ہٹ کے رہتے ہیں اور تمہاری حویلی کافی دور ہے، رات کو 10-11 بجے تمہاری حویلی میں آنا اور پھر واپس جانا یہ میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہے، لہٰذا اب ایسا ہی ہے کہ جیسا تم کہہ رہے ہو کہ میں اس موبائل کو ایک روز کے لیے اپنے پاس رکھ لوں اور پھر اس موبائل کے ذریعے سے میں اپنے چچا سے رابطہ کر کے اسے جو بھی بات کرنی ہے کر لوں۔ مجھے اکرم نے وہ موبائل دے دیا اور دیا کب کہ جب اسکول سے چھٹی ہو گئی۔
چھٹی کے وقت اس نے مجھے وہ موبائل دیا اور اس نے مجھے اس کے استعمال کا پورا طریقہ بتا دیا۔ ویسے بھی میں پڑھا لکھا تھا، میں خود بھی مینیو دیکھ سکتا تھا، مجھے اس موبائل کو استعمال کرنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ میں اپنی چچی کو بھی موبائل استعمال کرتے ہوئے دیکھتا تھا، فرق صرف اتنا تھا کہ میرے پاس ابھی کوئی سیٹ نہیں تھا، موبائل نہیں تھا کہ جسے میں استعمال کر سکتا۔ اس موبائل کو لے کر کے میں اب اپنے گھر آ گیا، اور گھر آنے کے بعد میں نے اسے اپنے کمرے میں جہاں پر میں سوتا تھا وہاں پر اس موبائل کو میں نے رکھ دیا۔ موبائل کو میں نے آف کر دیا تھا کیونکہ میں نے رات ہی میں چچا سے بات کرنی تھی، اس لیے دن میں کسی کا کال آ سکتی تھی اور اس کی ٹیون سن کر کے چچی اس طرف متوجہ ہو سکتی تھی کہ میرے پاس موبائل ہے، لہٰذا میں نے موبائل کو آف کر دیا تھا۔ اور اکرم نے مجھے موبائل کو سائلنٹ لگانا بھی بتا دیا تھا، میں نے اسے سائلنٹ لگانا ہی مناسب سمجھا تھا کہ میں اس کی رنگ ٹیون آن ہی نہیں کروں گا، نہ کسی کی رنگ ٹیون بجے گی اور نہ ہی چچی اس طرف متوجہ ہوگی۔ اس روز بھی میں رات کو اپنے کمرے میں جا کر کے کھانا کھانے کے بعد لیٹ گیا۔ یہ تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے کا ٹائم تھا جب میں سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ پھر قریب 11 بجے کے قریب میں نے اپنا وہ موبائل نکالا جو کہ مجھے اکرم نے دیا تھا، اور اس موبائل کو میں نے آن کیا۔ موبائل کو آن کرنے کے بعد میں نے اس چیز کی تسلی کر لی تھی کہ چچی بھی اپنے کمرے میں جا کر کے لیٹ چکی ہے۔ احتیاط کے طور پر اٹھ کر کے میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا اور اچھے طریقے سے کنڈی لگا دی تھی تاکہ کوئی بھی یہاں پر نہ آ سکے۔ چچی کا کمرہ بالکل ساتھ تھا، اس لیے مجھے چچا سے جو بھی بات کرنی تھی وہ اس قدر دھیمے لہجے میں کرنی تھی کہ میری آواز چچی کے کمرے تک نہ پہنچ سکے۔ میں نے وہی نمبر ڈالا جو کہ دبئی کا نمبر تھا، جس پہ میں دن کو چچا سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا لیکن رابطہ نہیں ہوا تھا۔ پھر میں نے چچا کا نمبر ملا دیا اور پھر دوسری تیسری کال پر ہی چچا نے میرا فون اٹینڈ کر لیا۔ میں نے ہیلو کہا تو چچا تھوڑا سا شاید سوچ میں پڑ گیا کہ میری آواز کیسے ہو سکتی ہے۔ پھر اس نے مجھے کہا ندیم تم ہو؟ میں نے کہا ہاں چچا میں ہوں۔ کہنے لگا کہ تم نے مجھے کیوں کال کی ہے؟ تمہاری چچی مجھے کال کرتی اور یہ کس کا نمبر ہے؟ میں نے اسے کہا کہ چچا ان باتوں کے بتانے کا وقت نہیں ہے، میں تم سے جو بات کرنا چاہتا ہوں، جس کال کے لیے میں تمہیں کال کر رہا ہوں اس بات کو سن لو۔ اچھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بتاؤ کیا بات ہے، تم نے مجھے کس لیے کال کی ہے؟ اب میں نے ملازم حسین اور چچی کے بارے میں اور پھر اس سے پہلے جو چچی نے میرے ساتھ سلوک کیا تھا اس کے بارے میں اپنے چچا کو بتانا شروع کر دیا۔ میں نے آواز اور لہجہ بالکل دھیما رکھا ہوا تھا اور اس بات کو لے کر کے ظاہری بات ہے کہ میں اوپر اونچی آواز میں بات کر بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ میری ساری بات کو سنتا رہا، بیچ بیچ میں وہ مجھ سے کچھ سوال بھی کرتا رہا جس کا میں انہیں معقول جواب دیتا رہا۔ میری ساری بات سننے کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو ندیم، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، میں جس کمپنی میں یہاں پر آ کر کے کام لگا ہوں، ابھی یقین کرو کہ مزید 6-8 مہینے تو میرے یہاں سے گھر آنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، یہ لوگ مجھے یہاں سے آنے نہیں دیں گے، اور 6-8 مہینے میں جو تم بتا رہے ہو اس کے مطابق سے اگر میں دیکھوں تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری چچی کہیں سے کہیں نکل جائے۔ میں نے کہا چچا میں تو اسی لیے آپ سے رابطہ کرنا چاہ رہا تھا۔ پھر میں نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ چودھری کے بیٹے اکرم کا نمبر ہے اور میں نے اکرم سے موبائل 1 دن کے لیے لیا ہے۔ ساری بات جاننے کے بعد چچا تشویش میں پڑ گیا کیونکہ اب اسے اس بات کی فکر ہونے لگی تھی کہ چچی عذرا تو یہاں پر جو گل کھلا رہی ہے، ظاہری بات ہے کہ یہ باتیں وہ براہ راست اب چچی کو نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ جب وہ براہ راست یہ باتیں چچی کو بتائے گا تو وہ اس سے ایک ہی سوال کرے گی کہ یہ باتیں اسے کیسے پتہ چلی ہیں، اور جب وہ میرا نام لے گا تو چچی یہ نہیں دیکھے گی کہ میں چچا کا بھتیجا ہوں، وہ مجھے اٹھا کر اس گھر سے باہر پٹکے گی۔ میرے پاس کیونکہ کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، میں کہیں بھی رہ نہیں سکتا تھا، کہیں بھی جا نہیں سکتا تھا، اس لیے اب میں نے اس بات کے لیے جو ہے وہ چچا سے بات تو کر لی تھی، لیکن اندر سے اندر میں ڈرا ہوا تھا کہ اگر چچا نے اس بات کی پوچھنے کے لیے یا پھر اس بات کو کرنے کے لیے چچی سے رابطہ کیا تو چچی ایک لمحے میں سمجھ جائے گی کہ یہ اطلاع کیسے پہنچی ہے۔ چچا اس بات کو سن کر کے پریشان ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ انسان جیسا کرتا ہے ویسا اسے بھرنا پڑتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ وہ بھی اس بات کو سوچ رہا تھا کہ جیسا وہ خود ہے ویسی ہی اسے بیوی ملی ہے، اور جیسی اس کی بیوی ہے ظاہری بات ہے کہ کل کو جو اس کی اولاد ہوگی وہ بھی شاید اس کی اپنی نہ ہو۔ ان باتوں کو لے کر کے وہ پریشان ہو گیا تھا،
لیکن جس کمپنی میں وہ جا کر کے کام لگا تھا اس نے بتایا تھا کہ کم سے کم 6-8 مہینے تک وہ وہاں سے نہیں آ سکے گا۔ اگرچہ میں نے چچا کی منت کی تھی کہ وہ میرا نام نہیں لے گا اور نہ ہی میرے بارے میں چچی سے کوئی بات کرے گا، لیکن چچا اس بات کو سن کر کے آگ بگولا ہو گیا تھا اور اس کی ذہنی کیفیت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ واقعی چچی سے بات کرنا چاہتا تھا اور چچی سے وہ ملازم حسین کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ اب ایسے میں چچی سے اگر وہ ملازم حسین کے بارے میں پوچھے گا تو میرا بانڈا 1 منٹ سے پہلے میں پھوٹ جائے گا اور سب کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ خیر میری کال ختم ہو گئی تھی، میں نے جو بتانا تھا وہ میں نے چچا کو بتا دیا تھا، لیکن اب سچ پوچھیں تو میں اندر ہی اندر ڈر رہا تھا۔ اگلے روز میں اسکول گیا تو میں نے موبائل جو ہے وہ اکرم کو واپس کر دیا، لیکن میں اس روز انتہائی پریشان تھا۔ میری اس پریشانی کو لے کر کے اکرم نے مجھ سے بات کی اور اس نے مجھ سے میری پریشانی کا سبب پوچھا، تو میں نے اسے بتایا کہ یار جب سے میرا چچا گیا ہے چچی میرے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کرتی، بس اس بات کو لے کر کے پریشان ہوں۔ اس نے کہا یار ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ چچیاں یہ مامیاں یہ پھوپھیاں یہ ہوتی ہی اسی قسم کی مخلوق ہیں، اس لیے ان کی باتوں کا کچھ برا مت مانا کرو اور اپنے کام سے کام رکھو۔ خیر اس روز میں واپس آ گیا، لیکن میں نے دیکھا کہ ابھی تک چچی کا موڈ نارمل ہی تھا اور وہ کسی قسم کی دویدھا میں مبتلا نہیں تھی۔ شاید ابھی چچا نے اس کے ساتھ رابطہ نہیں کیا تھا، شاید ایسا تھا کہ چچا کو رات ہی کا ٹائم ملتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ آج رات ہو سکتا ہے کہ چچا چچی کے ساتھ رابطہ کرے گا اور اسے جو ہے وہ اس بارے میں وہ بتائے گا، اور اگر آج رات اس نے چچی سے فون پر بات کی اور اسے بتایا تو میری شامت جو ہے وہ آنی طے تھی اور مجھے اپنی شامت آتی ہوئی صاف صاف دکھائی دے رہی تھی۔ خیر جیسے تیسے رات آ گئی اور میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں اچھے طریقے سے کنڈی لگائی اور پھر اپنے بستر پر جا کر کے لیٹ گیا۔ میں من ہی من میں اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ کچھ گڑبڑ نہ ہو، کیونکہ جس طریقے سے میرا چچا تپ گیا تھا میری بات کو سننے کے بعد ضروری تھا کہ وہ اپنی بیوی سے رابطہ کرتا، لہٰذا مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے ہی وہ اپنی بیوی سے رابطہ کرے گا میری شامت یہاں پر میری چچی کے ہاتھوں آنی ہی آنی ہے۔ لہٰذا میرے خیال میں اب مجھے جو ہے وہ اسی بارے میں سوچنا چاہیے تھا کہ چچا رابطہ نہ ہی کرے تو بہتر ہے۔ قریب رات کے 12 یا 12:30 بجے کا ٹائم رہا ہوگا۔ میں سو چکا تھا کیونکہ مجھے نیند آ گئی تھی اور میرے دروازے پر تیز دستک کی آواز سنائی تھی۔ تیز دستک کی آواز سنائی دینے کے بعد ظاہری بات ہے کہ اٹھنا میری فطرت تھی۔ میں اٹھ کر کے بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے آپ کو بستر سے اٹھایا اور اپنی آنکھیں جو کہ نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں ان کو ملتا ہوا میں اپنے دروازے کی طرف بڑھا۔ پھر میں نے دروازہ جیسے ہی اوپن کیا میں نے اپنے سامنے چچی کو دیکھا جو کہ آگ بگولا ہوئے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے کے ایک تیور آ رہے تھے اور دوسرے تیور جا رہے تھے۔ اس نے مجھے کہا کہ اچھا جی ندیم صاحب میری شکایتیں لگ رہی ہیں۔ میں نے کہا چچی کون سی شکایت؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ اس وقت ویسے بھی میں آدھی نیند میں اور آدھا جاگا ہوا تھا۔ اس نے کہا ہوش کر پھر مجھے تجھ سے بات کرنی ہے۔ اب اس نے مجھے ہوش کرنے کے لیے کہا تھا اور ظاہری بات ہے کہ مجھے پانی کے چھینٹے اپنے منہ پر مارنے تھے۔ میں باہر آیا اور نلکے سے پانی میں نے اپنے منہ پر چھینٹے مارے جس سے میری ہوش کافی حد تک بحال ہو گئی۔ اب میں نے چچی کی طرف دیکھا، میں نے کہا ہاں بولو چچی کیا کہتی ہو؟ اس نے کہا تم نے چچا سے شکایت لگائی ہے، گھر میں ملازم حسین آتا ہے اور آدھی رات کو مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہے اور پھر تم نے اپنے بارے میں بھی بتا دیا ہے، تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں؟ میں نے کہا چچی میں نے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا ہے، میں نے تو تمہیں وہی بات بتائی ہے کہ جو سچ ہے، اور ایسا ہے کہ میں تمہیں پہلے بھی کئی بار اس بات کو لے کر کے سمجھا چکا ہوں کہ ایسی باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ تم ایک شادی شدہ خاتون ہو، تمہارا شوہر ہے اور تمہیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ بیٹا بچنا تو اب تمہیں پڑے گا، یہ رات جو ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے یہاں پر گزارو، صبح تم شہر جانا چاہتے ہو شہر جاؤ، یہاں گاؤں میں تمہیں اگر کوئی اور اپنے گھر رکھتا ہے پناہ دیتا ہے تو وہاں جاؤ، لیکن آج کے بعد مجھے اس گھر میں نظر نہ آنا۔ میں تمہیں صبح اٹھا کر کے باہر پٹکوں گی، میں تمہیں اس وقت بھی گھر سے نکال سکتی تھی لیکن مجھے بس تم پہ تھوڑا سا ترس آ گیا کہ ابھی تم بچے ہو، لہٰذا یاد رکھو کہ کل صبح تم یہاں سے چلے جاؤ گے اور مجھے دوبارہ اپنی شکل مت نہیں دکھاؤ گے۔ مجھے اسی بات کا خطرہ تھا، لہٰذا مجھے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ ایسا ہی میرے ساتھ ہوگا،
لیکن ظاہری بات ہے کہ میں سچائی کے لیے لڑ رہا تھا، میرے ساتھ اللہ تھا، اور میں جو ہے وہ اللہ سے اس بارے میں مدد مانگ رہا تھا کہ یا اللہ اس کے چچی کے جو ہے وہ آنکھیں کھول، اسے پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ وہی کچھ ہوا جو میرے ساتھ ہونا تھا۔ اگلی صبح جیسے ہی صبح ہوئی، اس نے مجھے ناشتہ بھی نہیں دیا اور گھر سے نکال دیا۔ میں نے صرف اپنا اسکول بیگ اور چند کپڑے جو جوڑے تھے جو کپڑوں کے، وہ میں نے لے لیے، ایک بیگ میں ڈالے اور اسکول بیگ کو لے کر کے باہر نکل آیا۔ اس گھر میں ویسے بھی میری کوئی اور چیز نہیں تھی۔ اس نے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی روکنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی اس نے مجھے پیچھے سے آواز دی اور نہ ہی اس کے دل میں میرے لیے کوئی ہمدردی اس وقت دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے خود ضرور پیچھے مڑ کر کے دیکھا تھا، لیکن میں نے دیکھا تو اس کے چہرے پر کچھ ایسے تاثرات تھے کہ جیسے وہ غصے سے بھری پڑی بیٹھی ہو، اور اس کا منہ اس طرف سوجا ہوا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کیا بات ہے۔ مجھے لگتا تھا رات کو چچا نے ضرورت سے زیادہ ہی اسے سنایا تھا، اور شاید چچا جو ہے وہ اس بات کو لے کر کے کچھ زیادہ ہی گرم تھا کہ اب اس نے چچی کو بھی اس حال تک پہنچا دیا تھا۔ میں وہاں سے اسکول چلا آیا تھا اور میرے پاس میرا ظاہری بات ہے کپڑوں والا بیگ بھی تھا۔ اسکول تو ظاہری بات ہے کہ مجھے جانا ہی تھا، اور چھٹی بھی اسکول سے نہیں تھی۔ جب میں اسکول آ گیا تو میں اب اس بات کو لے کر کے سوچ رہا تھا کہ پہلے تو میں اسکول سے چھٹی کر کے سیدھا گھر چلا جایا کرتا تھا اور چچی کے پاس چلا جایا کرتا تھا، لیکن اب میں اسکول سے کہاں جاؤں گا؟ میری کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کہیں رہنے سہنے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ اب ایسے میں اکرم نے مجھے دیکھا تو میں ایک کونے میں پریشان سا بیٹھا تھا، اور میرے پاس ایک بیگ بھی ایکسٹرا تھا۔ وہ میرے پاس آیا، اس نے کہا کیا بات ہے ندیم، تو کچھ پریشان دکھائی دے رہا ہے؟ تو میں نے اسے بتایا کہ چچی نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، اور یہ کپڑوں کا بیگ ہے، اس میں میرے کچھ 4 جوڑے کپڑوں کے ہیں، کچھ استعمال کی چیزیں ہیں، اور اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہاں جاؤں۔ شہر میں میرا کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز نہیں ہے، اور نہ کوئی ہمارا رشتہ دار جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس کا گھر مجھے پتہ ہو اور میں اس کے گھر چلا جاؤں۔ ایک رشتہ دار تھا جو کہ میرا چچا تھا، وہ بھی دبئی چلا گیا، اور اس کے چلے جانے کے بعد چچی نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ یہ بات اکرم کو میں پہلے ہی بتا چکا تھا کہ چچی جو ہے وہ میرے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کرتی، اور اس کی میرے ساتھ نہیں بنتی، لہٰذا چچا کے جانے کے بعد وہ مجھے بڑی مشکل سے برداشت کر رہی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ بیچ والی باتیں تو میں اکرم سے نہیں کر سکتا تھا، اور نہ ہی میں اکرم کو اس بارے میں بتا سکتا تھا کہ میں کیوں اس گھر کو چھوڑ کر کے چلا آیا ہوں، یا میرا اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ اکرم نے کہا بس اتنی سی بات ہے، تو ایک کام کر، تو چھٹی کے بعد میرے ساتھ میرے گھر چل۔ ہمارے گھر کے پیچھے ایک سرونٹ کوارٹر بنا ہوا ہے جو کہ ظاہری بات ہے کہ ہمارے ملازموں کا ہے۔ اب اس میں ایک کمرہ ایسا ہے کہ جو بالکل الگ تھلگ ہے، اس کمرے میں واش روم بھی ہے، بستر بھی لگا ہوا ہے، اور وہ ہمارے ملازمت جو ہے وہ استعمال بھی نہیں کرتے۔ ہمارے گھر میں جو ملازم ہیں وہ 2 میاں بیوی ہیں، اور وہ بالکل علیحدہ رہتے ہیں۔ تمہارا ان کے ساتھ کوئی واسطہ یا کچھ تعلق نہیں ہوگا، تم اس کمرے میں رہ سکتے ہو، اس وقت تک رہ سکتے ہو جب تک کہ تم اپنی مرضی سے وہاں رہنا چاہو، پھر اگر تم وہاں سے جانا چاہو تو تمہیں کوئی روکے گا بھی نہیں۔ لہٰذا تم جب تک تمہارا چچا نہیں آ جاتا یا ان معاملات کو جو ہے وہ سمجھ سوچ نہیں لیتے، اس وقت تک جو ہے وہ تم وہیں پر رہ سکتے ہو۔ وہیں سے اٹھ کر تم اسکول آ جایا کرو گے۔ باقی یہ سرکاری اسکول ہے، اس کی تھوڑی سی فیس ہے، وہ تمہاری میں ادا کر دیا کروں گا۔ اگر تمہیں کوئی کاپی پنسل ضرورت پڑے گی یا کوئی ایسی چیز ضرورت پڑے گی کہ جس کی تمہیں ضرورت ہوا کرے گی، تو وہ تمہیں میں مہیا کر دیا کروں گا۔ جب تک تمہاری چچی یا تمہارے چچا کے ساتھ تمہارے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے، تم ہمارے اس کمرے میں رہ سکتے ہو۔ اکرم کی اس بات کے بعد میں مطمئن ہو گیا، اور میں نے کہا کہ چلو اور کچھ نہیں تو رہنے کا ٹھکانہ تو ہو گیا۔ ظاہری بات ہے رہنے کا ٹھکانہ اگر اکرم نے دے دیا ہے تو 2 وقت کی روٹی بھی یہاں سے مل جایا کرے گی۔ میں جب تک اس قابل نہیں ہو جاتا کہ میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں، یا میں اپنے آپ کو سمجھنے سوچنے کے یا کسی محنت مزدوری کے قابل ہو جاؤں، اس وقت تک تو ظاہری بات ہے کہ مجھے ایسے ہی اپنی زندگی کو گزارنا پڑے گا۔ لہٰذا اس روز چھٹی کے بعد میں اکرم کے ساتھ اس کی حویلی چلا آیا۔ واقعی اس نے مجھے ایک الگ تھلگ سا کمرہ دکھا دیا جو کہ اس کی حویلی کے پیچھے والی سائڈ پر بنا ہوا تھا۔ یہاں پر کسی کی آمد و رفت نہیں تھی۔ سرونٹ کوارٹر بھی بالکل ہٹ کے بنا ہوا تھا۔ میرا نوکروں کے ساتھ کچھ تعلق یا واسطہ نہیں تھا۔ اب ایک کمرہ مجھے دے دیا گیا جہاں پر بستر لگا ہوا تھا، پنکھا موجود تھا، ہر قسم کی سہولت موجود تھی۔ یہ ایک ڈبل بیڈ تھا جہاں پر باقاعدہ جو ہے وہ میں آرام سے سو سکتا تھا، اپنا وقت گزار سکتا تھا، اور اس کمرے میں رہ کر کے میں پڑھائی بھی کر سکتا تھا، اور ظاہری بات ہے کہ یہاں میں اکرم کے پاس رہ کر کے اپنے باقی بھی معاملات بھی پورے کر سکتا تھا۔
ویسا ہی ہوا جیسا کہ اکرم نے کہا تھا، 2 وقت کا کھانا مجھے ملنے لگا اور میں 2 وقت کا کھانا میرا اندر حویلی سے ہی آ جایا کرتا تھا، اور پھر میں یہاں پر اپنی پڑھائی بھی کر لیتا تھا اور اسی طریقے سے میں یہاں پر رہنے لگا تھا۔ 2 سے 3 دن اسی طریقے سے گزر گئے۔ میں نے دیکھا کہ نہ تو چچی کو میرا خیال آیا اور نہ ہی چچی نے میرے ساتھ رابطہ کیا۔ میں نے اکرم کے نمبر سے اپنے چچا کو ایک دفعہ پھر فون کیا تھا اور میں نے چچا سے بات کی تھی اور اسے بتایا تھا کہ چچی نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، لیکن اس بات کو لے کر کے چچا نے کہا تھا کہ دیکھو ایسا ہے کہ جب تک میں خود وہاں پر نہ ہوں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں تمہاری چچی کو جتنا مرضی سمجھا لوں لیکن وہ اس وقت میری بات سننے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ بالکل میری بات نہیں مان رہی ہے اور آگے سے ترکی بترکی جواب دے رہی ہے۔ میں 2 سے 3 مرتبہ اسے فون کر چکا ہوں لیکن ہر بار میرا اس کا جھگڑا ہی ہوا ہے اور وہ تمہیں تو بالکل دیکھنا بھی نہیں چاہتی، تمہیں گھر میں رکھنے کے لیے وہ بالکل برداشت ہی نہیں کرنا چاہتی تمہیں۔ لہٰذا میں خاموش ہو گیا تھا اور اس کے بعد میں نے چچا سے بھی رابطہ نہیں کیا تھا۔ مجھے جواب مل چکا تھا کہ چچی جب تک یہاں پر ہے وہ مجھے اس گھر میں داخل ہونے نہیں دے گی۔ 3 سے 4 دن مجھے یہاں پر رہتے ہوئے گزر چکے تھے کہ ایک روز رات کے قریب 10 بجے کے قریب دروازہ کھٹکا اور میں اٹھ کر کے میں نے دروازہ کھولا۔ ابھی میں سونے کی تیاری کر رہا تھا، میں نے دیکھا تو اکرم تھا اور اکرم کے ساتھ اس کے 2 کزن تھے، وہ دونوں بھی مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے اور ہم لوگ جو ہے ادھر بیٹھ کر کے باتیں کرنے لگے۔ مجھے کھانے کے بارے میں اکرم نے پوچھا تو میں نے بتایا کہ کھانا میں نے کھا لیا ہے اور اسی طریقے سے ہم لوگ باتیں کرتے رہے۔ اب مجھے نیند آ رہی تھی کیونکہ میں جلدی سو جانے کا عادی تھا، لیکن وہ لوگ بیٹھ کر کے میرے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ اب میں ان لوگوں کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اٹھ کر کے یہاں سے چلے جائیں، لہٰذا میں نے کہا کہ آپ لوگ بیٹھ کر کے باتیں کرو، میں جو ہے سونے لگا ہوں کیونکہ مجھے جو ہے وہ رات میں جلدی سونے کی عادت ہے۔ انہوں نے کہا ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم سو جاؤ، ہم جہاں پر بیٹھ کے باتیں کریں گے اور جب جی چاہے گا اٹھ کر کے چلے جائیں گے۔ اب وہ تینوں آپس میں باتیں کرنے لگے اور میں جو ہے تھوڑی ہی دیر میں نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ میں سو چکا تھا، تقریباً سوئے ہوئے مجھے آدھے سے 1 گھنٹہ گزرا ہوگا۔ میرا یہی خیال تھا کہ اتنا ہی ٹائم تھا کہ آدھے سے 1 گھنٹہ جو ہے وہ گزرا ہوگا، اس سے زیادہ مجھے ٹائم لگتا نہیں تھا کہ میں سویا ہوں گا، کیونکہ ابھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں تھوڑی دیر پہلے ہی سونے کے لیے لیٹا ہوں کہ اب باری باری میرے ساتھ شرارتیں شروع ہو گئیں اور پھر وہ تینوں ہی باری باری جو ہے وہ میرے بستر کی طرف آ گئے۔ ان میں سے ہر کوئی اپنی باری لے رہا تھا اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا تھا، میری نیند ٹوٹ چکی تھی اور مجھے احساس ہو چکا تھا کہ کیا ہو چکا ہے، لیکن بہرحال میں کیا کر سکتا تھا، میرے سے زیادہ مجبور اس وقت کوئی نہیں تھا۔ خیر میں اٹھ کر کے میں نے واش روم کا رخ کیا۔ میں نے واش روم میں جا کر کے اپنے آپ کو ایک دفعہ اچھے طریقے سے پانی میں ڈبو کر کے اپنے آپ کو نہلایا اور نہانے کے بعد میں نے اپنے آپ کو تھوڑا فریش محسوس کیا اور پھر آ کر کے میں اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ اب میں سوچنے لگا کہ کیا یہ سلسلہ اب روز کی بنیاد پر میرے ساتھ شروع ہو جائے گا؟ میں کہاں پھنس گیا ہوں، میں کہاں جاؤں، میں کیا کروں؟ یہاں پر 1 کمرے اور 2 وقت کی روٹی کے نام پر مجھے لوٹا جا رہا تھا اور پتہ نہیں ابھی ان لوگوں کے کیا کیا ارادے تھے۔ میں یہاں سے باہر بھی نہیں جا سکتا تھا، میں چچی کی طرف بھی نہیں جا سکتا تھا، میرا کوئی اور گھر بھی نہیں تھا، میں کیا کرتا؟ بہرحال میں صرف دعا کر سکتا تھا اور میں نے دعا کی کہ یا اللہ میرا کوئی سبب بنا دے اور میں جلد از جلد جو ہے وہ اس عذاب خانے سے نکل جاؤں۔ میں جتنا اپنے آپ کو ان مصیبتوں سے، ان گندگی سے بچا رہا تھا، اتنا ہی کوئی نہ کوئی راستہ میرے لیے یہاں پر آ کر کے ختم ہوتا تھا۔ بہرحال میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا اور میں اللہ پاک سے دعا کرنے لگا تھا کہ یا اللہ میری مدد کر اور میرے لیے کوئی ایسا غائبانہ سبب بنا کہ میں جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے محفوظ ہو جاؤں۔ اسی طریقے سے کچھ دن گزر گئے۔ میں نے اکرم کے ساتھ اس بات کو لے کر کے گلہ کیا تھا اور اس کی منت سماجت بھی کی تھی، لہٰذا اس نے کہا تھا کہ یار بس ایسا ہی ہے کہ اس وقت ایسا ہم لوگوں کا ذہن خراب ہو گیا تھا، کوشش کریں گے کہ تم ہمارے مہمان ہو، آئندہ ایسی کوئی بات نہ ہو۔ شکر ہے اللہ کا کہ اس کے بعد ایسی کوئی بات ہوئی نہیں اور اس نے اپنی اس بات کا مان رکھا۔ 1 ہفتے کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ جو ہمارے علاقے کا مین دکاندار تھا ملازم حسین، اس نے اپنی دکان جو ہے وہ کسی اشرف نامی آدمی کو بیچ دی ہے اور وہ اپنی دکان کو جو ہے وہ لگے سامان کے ساتھ بیچ کر کے راتوں رات جو ہے وہ گاؤں چھوڑ کر کے چلا گیا ہے۔
یہ بات میرے لیے بڑی جو ہے وہ عجیب تھی، کیونکہ میں نے اکرم کو ملازم حسین کے بارے میں اور اپنی چچی عذرا کے بارے میں کبھی کچھ نہیں بتایا تھا، اور نہ ہی میں بتانا چاہتا تھا۔ ملازم حسین اپنی دکان کا سامان اپنی دکان سمیت بیچ کر کے راتوں رات چلا گیا تھا۔ اشرف ایک اچھا ٹھیکیدار آدمی تھا جس کے پاس لاکھوں روپے تھے، ظاہری بات ہے کہ وہ اس قابل تھا کہ وہ اس دکان کو خرید سکتا تھا، لہٰذا یہ دکان جو تھی یہ بک گئی تھی، اور یہ دکان ملازم حسین نے اشرف کو بیچ دی تھی۔ میں نے خود اس دکان کا چکر بھی لگایا تھا، اور اب میں نے دیکھا تھا کہ وہاں پر اشرف نے اپنا ایک بندہ بٹھا دیا تھا۔ وہ خود تو نہیں تھا، لیکن وہاں پر اس نے اپنا بندہ بٹھا دیا تھا۔ میں نے اس بندے سے بات کی جس کا نام طفیل تھا، تو طفیل نے مجھے بتایا کہ اشرف نے اسے تنخواہ پر رکھا ہے کہ مال وغیرہ اسے وہ ڈال کے دیا کرے گا، بس اسے وہ مہینے کی تنخواہ دیا کرے گا، اور اپنی جو مال ڈال کے دے گا اس کا حساب رکھا کرے گا۔ اشرف کیونکہ ٹھیکیدار تھا، وہ یہاں پر مستقل نہیں بیٹھ سکتا تھا، اس لیے اس نے یہاں پر بندہ رکھ لیا تھا۔ اس روز میں طفیل سے مل کر کے گھر آ گیا تھا، اور پھر گھر آ کر کے میں نے اس روز جو ہے وہ اس بات کو لے کر کے سوچا تھا کہ اگر ملازم حسین راتوں رات یہ دکان بیچ کر کے نکل گیا ہے تو اس کے یہاں سے راتوں رات چلے جانے کی وجہ کیا ہے۔ ابھی تک گاؤں میں کوئی ایسی افواہ نہیں تھی کہ جس میں یہ پتہ چلتا کہ اس کے ساتھ بھی کوئی گھر سے بھاگ گیا ہے، یعنی میرا خیال تھا کہ چچی عذرا ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ بھاگ گئی ہو، اور اسی لیے اس نے اپنی دکان کو راتوں رات بیچ کر کے یہاں سے بھاگ جانا مناسب سمجھا ہو۔ اگر چچی عذرا بھاگ گئی ہوتی تو پورے گاؤں بھر میں جو ہے اس بات کی جو ہے خبر پھیل چکی ہوتی، لیکن ایسی کوئی خبر جو ہے وہ نہیں تھی۔ 3 سے 4 دن گزر گئے۔ 3 سے 4 دن کے بعد ایک روز ایسا ہوا کہ میں نے چچی عذرا کو دیکھا، وہ اکرم کی حویلی آئی تھی۔ وہ اکرم کے ساتھ کھڑی گیٹ پر بات کر رہی تھی کہ میری نظر اس پر پڑ گئی۔ اس نے مجھے دیکھا تو وہ جلدی جلدی سے میری طرف بڑھی۔ اس کی اکڑ ایسا لگ رہا تھا کہ ساری رفع ہو چکی ہے۔ اس کے چہرے پر اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ زلزلے کے سے آثار ہیں، وہ ٹوٹی ٹوٹی سی دکھائی دے رہی تھی۔ میرے پاس آ کر کے اس نے کہا کہ تم یہاں رہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں میں یہاں رہتا ہوں۔ کمرہ کون سا ہے تمہارا؟ میں نے کہا یہ کمرہ ہے، ساتھ ہی ہے۔ تو اس نے کہا میرے ساتھ کمرے میں چلو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اب میں اس کو لے کر کے کمرے میں آ گیا۔ یہاں پر بیٹھ کر کے اس نے کہا کہ دروازہ بند کر دو، جو بھی بات کرنی ہے، میں نہیں چاہتی کہ یہ بات کوئی تیسرا سنے۔ میں نے اٹھ کر کے دروازہ بند کر دیا اور پھر آ کر کے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے کہا ہاں چچی کیا ہوا ہے، اب مجھے بتاؤ۔ کہنے لگی کہ وہ تم ٹھیک کہتے تھے، جیسا تم نے مجھے کہا تھا مجھے تمہاری بات مان لینی چاہیے تھی۔ میں نے تمہاری نہ بات مان کر کے بہت بڑا غلطی کی ہے، اور میں اس غلطی کی اب سزا بھگت رہی ہوں۔ میں نے کہا کیا ہوا، مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح۔ اس نے کہا میں نے ملازم حسین کو، تمہارے چچا نے مجھے شادی کے وقت تقریباً 2 سے 2.5 تولے زیور ڈالا تھا۔ اس کے بعد میرے پاس کچھ نقدی بھی تھی جو کہ 3 سے 4 لاکھ روپے کی تھی، یہ میں نے گھر میں رکھی ہوئی تھی۔ اس روز رات کو ملازم حسین مجھ سے ملنے کے لیے آیا، تو اس نے میرے سو جانے کے بعد اس نے اس بات کا انتظار کیا کہ میں سو جاؤں۔ اس نے گھر میں ان زیورات کا اور اس نقدی کا صفایا کیا، اور اس کے بعد وہ نکل گیا۔ جب صبح میں اٹھی تو میں نے دیکھا کہ نہ تو زیورات تھے اور نہ ہی یہ پیسہ تھا۔ میں بڑی پریشان ہوئی، اور مجھے پتہ تھا کہ یہ کون لے کر کے گیا ہے، لہٰذا میں اب اس بات کو لے کر کے پریشان ہو گئی۔ میں نے اپنے زیورات کو یا اپنے پیسے کو کبھی بھی ایسے دیکھا نہیں تھا، لیکن اس روز جب میں اٹھی تو مجھے جو خبر ملی اس خبر کے تحت میں اپنے ان زیورات کو اور پیسے کو دیکھنے پر مجبور ہوئی۔ یعنی مجھے اس بات کا نہیں پتہ تھا کہ ملازم حسین نے ان زیورات کو یا ان پیسے کو واقعی چرایا ہے یا نہیں چرایا ہے، لیکن مجھے صبح صبح جو خبر ملی اس خبر کو لے کر کے میں تھوڑی پریشان ہوئی، اور پھر میرا خیال اس طرف گیا کہ مجھے جو ہے وہ دیکھنا چاہیے، اور پھر اس خیال کے چلتے میں نے اپنے پیسے دیکھے تو پیسے بھی غائب تھے، اور میں نے اپنے زیورات کو دیکھا تو میرے زیورات بھی غائب تھے۔ یعنی نہ تو مجھے پیسے ملے تھے اور نہ ہی وہ زیورات ملے تھے۔ میں اس بات کو لے کر کے پریشان ہو گئی۔ پھر میں اس دکان پر گئی جو کہ ملازم حسین کی دکان تھی، اور وہاں پر ایک طفیل نامی آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ ٹھیکیدار اشرف کو ملازم حسین راتوں رات یہ سب کچھ بیچ کر کے یہاں سے نکل گیا۔
اور پھر جو ہے وہ اس کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں چلا گیا کہاں نہیں چلا گیا، لیکن اس نے اپنی لگی لگائی دکان اپنے سامان کے سمیت بیچ کر کے جو ہے وہ یہاں سے باہر کا رخ کیا۔ اب مجھے اس بات کا پورا یقین ہو گیا کہ ملازم حسین اس دکان کے پیسوں کے ساتھ ساتھ میرا 3-4 لاکھ روپیہ اور میرا 2 سے 2.5 تولے زیور کا سامان بھی لے کر کے چلا گیا ہے۔ اس کے بعد میں نے اسے ڈھونڈنے کی، گاؤں میں اس کے بارے میں پوچھنے کی بہت کوشش کی، لیکن کسی سے کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ میں نے گھر جا کر کے 2 سے 3 مرتبہ اپنی گھر کی جگہوں کو کھنگال کر کے دیکھا، لیکن کہیں پر بھی مجھے وہ پیسے نہیں ملے اور نہ ہی مجھے وہ زیور ملے، اور میں ان پیسوں اور زیور کو لے کر کے پریشان ہو گئی۔ اب ایسا ہے کہ تمہارے چچا جب بھی واپس آئیں گے، ظاہری بات ہے کہ وہ ان زیوروں کا بھی مطالبہ کریں گے اور ان پیسوں کا بھی مطالبہ کریں گے۔ وہ مجھ سے کہیں گے کہ وہ زیور کہاں گئے، وہ پیسے کہاں گئے۔ ملازم حسین کے بارے میں تمہاری زبانی ان کو پتہ چل چکا ہے، اس لیے میرے پاس اب یہ بہانہ تو ہے کہ ملازم حسین ہی ان پیسوں کو لے کر کے چلا گیا اور ان زیورات کو لے کر کے بھی یہاں سے بھاگ گیا۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ میں نے اس شخص کو سمجھنے میں بڑی غلطی کی۔ اگر میں اس بات کو سمجھ جاتی کہ وہ شخص اس قدر بے ایمان اور اس قدر بدکردار آدمی ہے، تو میں کبھی بھی اس کے ساتھ تمہارے چچا کو دھوکہ دے کر کے کوئی واسطہ یا تعلق نہ رکھتی۔ لہٰذا میں اب بہت پچھتا رہی ہوں۔ میں تمہیں لینے کے لیے آئی ہوں، تم گھر آ جاؤ۔ میں اکیلی پڑ گئی ہوں، میرے پاس نہ تو اب ملازم حسین رہا ہے، نہ ہی کوئی اور وہاں پر آتا جاتا ہے۔ رات کو اکیلے میں سوتی نہیں ہوں، مجھے نیند نہیں آتی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں 2 سے 3 دن ہو گئے ہیں اس بات کو لے کر کے پریشان تھی۔ پھر مجھے کسی نے بتایا کہ تمہیں چودھری کا بیٹا اکرم لے گیا ہے اور تم وہاں اس کے ساتھ رہ رہے ہو۔ پھر میں تمہیں ڈھونڈتی ہوئی یہاں پر آئی، اکرم سے پوچھا تو تمہارا پتہ چل گیا، لہٰذا تم میرے ساتھ چلو اور اب میں تمہیں کبھی بھی گھر سے نہیں نکالوں گی۔ مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ مجھے اب کیسے رہنا ہے۔ مجھے تمہارے چچا کا انتظار کرنا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ میں اتنا تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ اب اگر تمہارا چچا واپس آئے گا تو میں اسے واپس نہیں جانے دوں گی اور اسے یہیں اپنے پاس رکھوں گی، کیونکہ میں بھی ایک عورت ہوں اور میرے اپنے بھی کچھ جذبات ہیں۔ یہ کہہ کر کے وہ مجھ سے لپٹ کر رونے لگی، لیکن یہ لپٹنا کچھ غلط لپٹنا نہیں تھا، یہ واقعی ایک چچی اور ایک بھتیجے کا ملن تھا۔ شاید صبح کا بولا شام کو گھر واپس آ گیا تھا، میں اس کے ساتھ وہاں سے چلا آیا، میرا سامان ہی کتنا تھا۔ ویسے بھی مجھے اکرم نے کہا تھا تم جب جانا چاہو جا سکتے ہو، تمہیں کوئی روکے گا نہیں۔ اکرم راستے میں مل گیا تھا اور میں نے اسے بتا دیا تھا کہ چچی کے ساتھ میری صلح ہو گئی ہے اور اب میں اپنے گھر واپس جا رہا ہوں۔ پھر میں چچی کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ چچی کا سلوک میرے ساتھ واقعی بدل گیا تھا۔ اب وہ بالکل ایسے رہ رہی تھی کہ جیسے واقعی ہم دونوں ہی اس گھر کے فرد ہیں۔ وقت اسی طریقے سے گزرتا رہا اور پھر ایک روز میں نے اپنا وہ بیگ کھولا جس میں میں نے اپنے کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میں نے اپنے اس بیگ کو کھولا، اس میں سے کچھ زیورات کی جھلک نظر آنے لگی۔ یہ میں نے اپنے کپڑوں کے اندر لپیٹ کر کے رکھے تھے۔ پھر ان زیورات کے علاوہ انہی کپڑوں میں لپیٹ کے رکھے ہوئے وہ 4-4.25 لاکھ روپے کی رقم تھی کہ جو بقول چچی کے ملازم حسین لے کر کے چلا گیا تھا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا تھا۔ میں ایک روز ایسے ہی گھومنے پھرنے کے لیے باہر نکل آیا تھا، کھیتوں کی طرف تھا کہ میری نظر ملازم حسین پر پڑ گئی تھی کہ جو ایک لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا اور ان دونوں کے درمیان جو بات چیت ہو رہی تھی، اس بات چیت کو ہم پیار اور محبت کی بات چیت قرار دے سکتے ہیں۔ میں وہیں کھیتوں کے بیچ میں چھپ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ اکرم والا کیمرہ میرے پاس تھا جس کی ریکارڈنگ بہت صاف اور اچھی تھی اور وائس ریکارڈنگ بھی اس کی بہت اچھی تھی۔ میں نے وہیں پر اس فصل کے اندر کھڑے کھڑے اس کی ریکارڈنگ آن کر دی اور ان دونوں کی میں نے قریب 5 سے 7 منٹ کی ویڈیو بنا لی جس میں وہ ایک دوسرے سے محبت کے اقرار وغیرہ کر رہے تھے۔ یہ لڑکی اسی گاؤں کی تھی، اس کا نام عشرت تھا، اور عشرت جو ہے وہ ایک ایسی لڑکی تھی جو کہ اس گاؤں میں تقریباً سب ہی لوگ اسے اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ ملازم حسین نے اسے اپنی محبت کے چکر میں الجھا رکھا تھا، جیسے کہ اس نے چچی عذرا کو الجھا رکھا تھا۔
اب وہ 7 منٹ کی ریکارڈنگ جو کہ میں نے کر لی تھی، ظاہری بات ہے کہ وہ میرے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ مند تھی۔ میں اس وقت تو گھر آ گیا اور گھر آ کر کے میں نے اکرم سے ایک میموری کارڈ کا مطالبہ کیا اور میموری کارڈ میں میں نے اس ریکارڈنگ کو اپنے پاس سیو کر لیا۔ موبائل میں نے واپس اکرم کو کر دیا اور اس میں سے اس کی وہ میں نے جو ویڈیو بنائی تھی اس کو کاٹ دیا۔ اس میموری کارڈ کو اپنے پاس سیو کرنے کے بعد میں ملازم حسین کے پاس دکان پہ چلا گیا تھا۔ پھر میں نے ملازم حسین کو بتایا کہ جب وہ کل عشرت کے ساتھ کھیتوں میں ملاقات کر رہا تھا تو وہ 5 سے 7 منٹ کی ایک بڑی بہترین اور بڑی صاف ستھری ویڈیو جس میں ان کے وعدے اقرار سب کچھ نظر آ رہا تھا وہ میرے پاس ریکارڈ ہو چکی ہے۔ اسے یقین نہیں آتا تو میں اسے یہ بتا سکتا ہوں کہ اس نے کون سے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے اور عشرت نے کون سے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے، اس نے عشرت سے کیا کہا اور عشرت نے اس سے کیا کہا۔ اس بات کو لے کر کے پہلے تو اس نے اکڑ فون دکھانے کی کوشش کی، لیکن پھر میں نے اسے کہا کہ سنو میری بات، تم نے کرنا کیا ہے، تم نے اپنا راتوں رات یہاں سے بوریا بستر گول کر کے یہاں سے چلے جانا ہے اور آج کے بعد یہاں پر نظر نہیں آنا، نہیں تو تمہیں شاید اس بات کا اندازہ نہیں کہ اس وقت میں چودھری کے گھر رہ رہا ہوں۔ یہ وہی چودھری ہے کہ جس کے لوگوں نے مار مار کر کے اصغر اور عالیہ کو لہو لہان کر دیا تھا اور آج وہ ایک دوسرے کو بہن کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کے درمیان کوئی واسطہ نہیں۔ اکرم میرا دوست ہے جو کہ چودھری کا بیٹا ہے۔ میں نے صرف ایک بار یہ میموری کارڈ جس میں میں نے تم لوگوں کی ویڈیو ریکارڈ کر لیا ہے اس کو دینا ہے اور اس کے بعد تم لوگوں کی پیشی جو ہے وہ چودھری کے پاس ہو جائے گی اور پنچایت تم لوگوں کا وہی حال کرے گی جو تم سے پہلے اصغر اور عالیہ کا کیا گیا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم راتوں رات اپنی دکان کا کوئی گاہک ڈھونڈو، سستے میں مہنگے میں جیسے بھی بیچتی ہیں بیچ کر کے اپنی دکان کو یہاں سے نکل جاؤ اور آج کے بعد یہاں کا رخ نہیں کرنا۔ اگر یہاں پر آئے تو یہ ریکارڈنگ تمہاری میرے پاس رہے گی اور میں یہ ویڈیو چودھری کو دکھا دوں گا۔ یہ کہہ کر کے میں وہاں سے چلا آیا تھا اور اس کے بعد اگلے ہی روز اس نے ٹھیکیدار اشرف کو اپنی دکان بیچ دی تھی اور وہ اس شہر کو اس گاؤں کو چھوڑ کر کے شہر چلا گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ اس نے ٹھیکیدار اشرف کو کتنے کی دکان بیچی تھی، نفع تھا یا نقصان تھا، بہرحال وہ یہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب مجھے چچی نے گھر سے نکالا تھا مجھے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ چچی اب مجھے گھر میں رہنے نہیں دے گی۔ میں نے ہی اس کے سارے پیسے اور میں نے ہی اس کے زیورات کو اپنے بیگ میں رکھ لیا تھا اور چپ چاپ وہاں سے نکل آیا تھا۔ وہ ملازم حسین نے چوری نہیں کیے تھے، وہ میں نے رکھے تھے، لیکن کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ میرے چلے جانے کے بعد چچی کو ان چیزوں کی فکر نہیں ہوگی اور وہ بالکل نارمل اپنی زندگی گزارے گی۔ اس کے پاس اس کے بعد بھی ملازم حسین آتا رہا اور جب ملازم حسین اس گاؤں میں اچانک اپنی دکان چھوڑ کر کے چلا گیا تو اسے اس بات کی اس وقت خبر ہوئی کہ میں کیوں نہ اپنے پیسے زیورات کو چیک کر لوں کہ یہ شخص راتوں رات چھوڑ کر کے کیوں چلا گیا ہے۔ اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ عشرت کی وجہ سے وہاں سے بھاگا ہے، لیکن اس نے اپنے جب زیورات اور پیسے چیک کیے تو اسے پتہ چلا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اسے پتہ چلا کہ ملازم حسین نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور اسے لوٹ لیا ہے اور اس کے زیورات اور پیسے کو لے کر کے بھاگ گیا ہے، جبکہ زیورات اور پیسے تھے ہی میرے پاس اور شروع ہی سے میں نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے۔ مجھے پتہ تھا کہ چچی چاکر بھی میرے ان بیگز کی تلاشی نہیں لے گی، نہ وہ ان کی طرف متوجہ ہوگی، نہ ہی اسے کبھی اس بات کا شک گزرے گا کہ ایک 14 سال کا بچہ جو ہے وہ اس کے زیورات اور 4 لاکھ روپے کی رقم جو ہے وہ اس طریقے سے چوری کر سکتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ بیگ تو ہر وقت وہاں پر سامنے ہی پڑے رہتے تھے اور ظاہری بات ہے کہ جب سامنے ہی چیز پڑی ہو تو لوگوں کو اس طرف دھیان بہت کم جاتا ہے۔ آج ملازم حسین اس گاؤں سے بھاگ کر کے شہر چلا گیا تھا، وہ ریکارڈنگ اس کی میرے پاس محفوظ تھی۔ پھر اس کے بعد چچی جو تھی وہ اپنے زیورات کو پیسے کو لے کر کے اب کافی حد تک اپنے اس غم کو بھول چکی تھی۔ اس نے چچا کو بھی بتا دیا تھا اور اس سے معافی بھی مانگ لی تھی اور اب میرے ساتھ صحیح طریقے سے رہ رہی تھی۔ یہ زیورات اور یہ پیسہ میں نے اپنے پاس ہی جمع کر لیا تھا، ایسا نہیں کہ میری اس پہ کوئی غلط نیت تھی یا کوئی غلط ارادہ تھا۔ میں نے ایسا سوچا تھا کہ یہ زیورات یہ پیسہ
آگے چل کے میرے بڑے کام آئے گا۔ یہ 4 لاکھ روپے کی رقم تھی اور یہ تقریباً 2.5 تولے سونا تھا۔ رقم تو شاید اپنی ویلیو کھو بیٹھے کہ ہو سکتا ہے کہ جب تک میں 14 سے 24 کا ہوں یا اپنے آپ کو سوچنے سمجھنے کے قابل ہوں تو یہ 4 لاکھ روپے کی رقم 1 لاکھ روپے کے برابر رہ جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس کرنسی کی وہ وقت نہ رہے۔ اس لیے میں نے سوچا تھا کہ میں اس کرنسی کا بھی یا تو سونا خرید لوں گا یا پھر کوئی اور ایسی کرنسی خریدوں گا کہ جس کی ویلیو بڑھتی چلی جائے۔ جب بھی میرا شہر چکر لگے گا میں یہ کام لازمی کر لوں گا، اور ظاہری بات ہے کہ یہ کام مجھے چچا اور چچی سے نظر بچا کر کے کرنا تھا۔ باقی وہ 2.5 تولے سونا تھا، اس نے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنا ہی تھا، اس لیے مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا تھا کہ میں مزید سونا ہی خرید لوں اور اسے بھی اس میں شامل کر کے اپنے پاس اس سونے کو چھپا کر کے رکھ لوں۔ میرے پاس یہ نہیں تھا کہ میں کچھ غلط ارادہ یا غلط نیت رکھتا تھا، لیکن جو سلوک میرے ساتھ ان لوگوں نے کیا تھا اس کے بعد اتنا تو میرا حق بنتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ کل کو جب میں بڑا ہو جاؤں گا میرے پاس یہ پیسے ہوں گے، ان کا خریدا ہوا سونا ہوگا، اس سونے کو بیچ کر میں کسی اچھے کاروبار میں لگاؤں گا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکوں گا، ان لوگوں کی محتاجی ختم ہو جائے گی۔ دیکھوں گا کہ اگر چچا اور چچی دونوں سدھر گئے تو ان کو بھی اس راز سے آگاہ کر دوں گا، اور اگر ان کی یہی کرتوت رہے تو پھر میں ان کو اس راز میں کبھی بھی شامل نہیں کروں گا۔ اس طریقے سے میں نے اپنی زندگی کو سنوارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پھر کچھ ہی عرصے میں ایک چکر چچی کے ساتھ شہر تک گیا، اور میں نے موقع پا کر کے تھوڑی دیر میں نے چچی سے کہا کہ میں گھوم پھر کر کے آتا ہوں۔ رقم میں اپنے ساتھ لے آیا تھا، میں ایک سونار کے پاس گیا اور وہاں سے میں نے اس 4 لاکھ روپے میں بھی سونا خرید لیا۔ اس سونے کی بس ایک چھوٹی سی ٹکری ہی تھی جو کہ مجھے ملی تھی، جو کہ میں نے ایک شاپر میں ڈال کر کے اسی طریقے سے سنبھال لی تھی، اور اس پہ لے کر کے پھر میں گاؤں آ گیا تھا۔ چچی والے اس 2.5 تولے سونے میں نے یہ سونا بھی شامل کر دیا تھا۔ اب میری ساری رقم محفوظ ہو چکی تھی، یہ سونا تھا، اسے میں کسی بھی وقت بیچ سکتا تھا۔ چچی میرے ساتھ ٹھیک رہ رہی تھی، چچا بھی اب کافی حد تک سدھر گیا تھا، اسے بھی شاید اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ انسان جیسا کرتا ہے ویسا برتا ہے۔ اکرم کے ساتھ میری کبھی کبھار ملاقات ضرور ہوتی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ اب میں اکرم سے بھی زیادہ تر بچ کے ہی رہتا تھا، کیونکہ جو اس نے میرے ساتھ سلوک کیا تھا، اگرچہ اس نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک بھی کیا تھا، لیکن جس روز وہ اپنے 2 کزنز کو لے کر کے میرے پاس آیا تھا، ظاہری بات ہے کہ اس بات کو بھی میں آسانی سے نہیں بھول سکتا تھا۔